بتایا اس عمل میں کامیابی، اس عمل میں ناکامی، یہ عمل ذریعہ ہے محبت اور الفتوں کا، یہ عمل ذریعہ ہے آپس میں توڑ کا، یہ عمل ذریعہ ہے اوپر سے مصیبتوں کے آنے کا، پریشانیوں کے آنے کا، یہ عمل ذریعہ ہے اوپر سے رحمت اور برکتوں کے اترنے کا، یہ عمل ذریعہ ہے نیچے سے مصیبت اور پریشانیوں کے آنے کا، اور یہ عمل ذریعہ ہے نیچے یعنی زمین سے یا محکوم سے یا بیوی سے اور یا اولاد کے راستے سے عزتوں کے آنے کا۔ اوپر والے ذریعہ بنتے ہیں نیچے رحمتوں کے اترنے کا، اور نیچے والے ذریعہ بنتے ہیں اوپر والوں کے زندگیوں میں برکتیں اور رحمتوں کے اترنے کا۔ یہ بتایا گیا ہے، اس طرح بتایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ اس لیے اگر بالفرض کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ یا تو اندھا ہے یا اندھا نہیں، یہ بینا ہے لیکن نظر کمزور ہے۔ نظر اس لیے چشمہ لگایا جاتا ہے، 1 نمبر کا بھی ہوتا ہے، غالباً 10 نمبر کا بھی ہوتا ہے، کہ اس کو سورج کی روشنی میں اس کو اپنے نفع کی چیز نظر نہیں آتی۔ جب نظر ہی نہیں آتی تو اس کی طرف قدم کیسے بڑھائے گا؟ نقصان کی چیز نظر نہیں آتی، جب نظر نہیں آتی تو اپنے آپ کو نقصان کی چیز سے کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ اس لیے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے، نظر کے اندر کمی بیشی ہے، سورج میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس طرح اس یقین کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن میں جن احکامات پر عزت کے وعدے ہیں وہ یقینی ہے، لیکن نظر آئے گا اس کو جس کے دل کے اندر ایمان اور اس ایمان کی روشنی ہو۔ اگر یہ روشنی مضبوط ہے تو اس کو مستحبات میں بھی کامیابی نظر آئے گی، اس لیے مستحب کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر یہ روشنی کمزور ہے تو مستحبات میں، سنتوں میں، وہ بمشکل کئی فرض میں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا، وہ بھی کبھی کبھی، وہ بھی کیا ہے؟ کبھی کبھی، کہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ سب کچھ دکان میں نظر آئے گا، وہ سب کچھ زمیندار کو زمین میں نظر آئے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس لیے اس کا سیکھنا یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ اس یقین کے بقدر انسان کی زندگی بنتی ہے۔ تو بہرحال میں نے 2-3 باتیں عرض کی۔ اسلام کا سیکھنا مسلمان کا کام، اس کے مطابق زندگی گزارنا مسلمان کا کام، اور اسی میں یقین کرنا کہ اسی زندگی کے ساتھ نہ کوئی کام ناکام ہوا ہے، نہ آج کوئی ناکام ہے، نہ قیامت تک کوئی ناکام رہے گا، اور اسی زندگی کے بغیر نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ آج کوئی کامیاب ہے اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کامیاب سمجھا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، یا دوسروں نے اس کو کامیاب قرار دیا ہے، یا اس کی غلطی ہے، اور یہ غلطیاں اس دنیا میں اس پر کھل جائے گی کہ نہیں میں تو ناکام تھا، ورنہ موت کے وقت تو ہر ایک اس کا اعلان کرے گا کہ میں آج ناکام ہو کر جا رہا ہوں، میں کامیاب نہیں ہو کے جا رہا ہوں۔ اس لیے ان اجتماعات میں ان بنیادوں پر جمع کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کام ہے، اور ایک کام اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس اسلام کو عام کرنا، اس دینی زندگی کو عام کرنا، اس کو پھیلانا اور اس کو آگے بڑھانا، یہ اس مسلمان کا کام ہے کہ مسلمان اس دینی زندگی کو عام کرے گا۔ اس دینی زندگی کی طرف بلانا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور غلط زندگیوں سے روکنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ یہ کام عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ کام دیا جاتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، تو یہ کام، وہ کام اس امت کو دیا گیا ہے۔ یہ اس امت پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ذمہ داریاں جن کو دی جاتی ہے
تو یہ کوئی اس کو نیچے گرانے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو اوپر رکھنے کے لیے اور اس کی عزت اور اس کا ایک مقام بتانے کے لیے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اس لیے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ ذمہ داریوں سے اس طرح نہیں، ایک تو بھاگنا اس طرح کہ میری بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے وہاں پر بندہ کہہ سکتا ہے جہاں اور ہے، لیکن جہاں ذمہ داری دی گئی ہے تم باپ ہو، تو اب باپ ہونے کی نسبت سے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری کیا ہے، اس میں تم نانا نہیں کر سکتے ہو کہ میری بس کی بات نہیں ہے، میری بس کی بات نہیں ہے، نہیں، جب تمہیں اللہ نے اولاد دی اور تم اس کے باپ ہو تو اس کی تربیت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پر ان کا حق ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب اس بیوی کے متعلق احکامات کا پورا کرنا اس شوہر ہی کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اب یہ کہ میری بس کی بات نہیں ہے، تمہاری بس کی بات کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ان احکامات کا پورا کرنا اسی شوہر کا کام ہے، اسی شوہر کے بارے میں بیوی کو جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنا اسی بیوی کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان عورت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب وہ کہنے میں ذمہ داری نہیں لی تھی، تم لے ہو یا نہ لو، جب بیوی بن گئی تو تمہارے پر شوہر کے بارے میں اس کے حقوق کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہو گئی، تمہارے اوپر۔ ایک تو ایسا کام ہوتا ہے مثلا کسی جگہ کا بڑا بننا، اب وہاں یہ بھی بن سکتا ہے، وہ بھی بن سکتا ہے، وہ بھی بن سکتا ہے، وہ بھی بن سکتا ہے، بہت سارے ہیں۔ جب بہت سارے ہیں تو ہوشیار آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کیا کر لے، پیچھے رکھے، تاکہ ان سب کے بارے میں میرے سے پوچھا جائے گا، میری بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب دی جاتی ہے کہ نہیں تمہاری ہے تو ظاہر بات ہے اس کا نبھانا پھر اس کا کام ہے اللہ کی مدد سے۔ اس طرح اس امت مسلمہ کو جنہوں نے اسلام سیکھا، جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو اسی اسلام کے اندر سلامتی اور اطمینان اور عزت اور کامیابیاں یقین کر رہے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ دیکھو تم ہمارے امت مسلمہ کے ذمہ یہ کام ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچا، جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو، اس میں اللہ اکبر مال کو بنیاد نہیں رکھا، اپنی جسم کے اعتبار سے جہاں تک تم کر سکتے ہو، جتنا تم کر سکتے ہو، اتنا کرنا یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ کیوں؟ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے اور صرف اس پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ میری اپنی زندگی اسلام کے مطابق ہے اور میں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی حکومت میں، اپنی عبادات میں اور اپنے کاموں میں میں کر رہا ہوں، تو یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی ہے اس نسبت سے کہ تم مسلمان ہو، لیکن یہ اس اعتبار سے کافی نہیں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہو، تو جس طرح اس زندگی کو سیکھنا تمہارا کام، تو اس زندگی کی طرف بلانا بھی تمہارا ہی کام ہے۔ نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ امت مسلمہ کا کام ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، کن کو بلائے اور کہاں تک ہے؟ تو اس میں کیا بتایا؟ اس میں یہ حد بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جو موجود ہیں، جو کون ہیں؟ جو موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ غائبین تک پہنچا دے. یعنی اس وقت جو میری بات سن رہے ہیں اور اس میدان میں وہ موجود ہیں تو ان کی ذمہ ہے کہ جو یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر دوسرے میدانوں میں ہے، دوسرے شہروں میں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے، اسی ملک میں دوسری بستیوں میں ہے، جہاں جہاں پر بھی ہے ان تک پہنچا دینا، یہ اس جو یہاں پر ہے ان کا کام ہے. اچھا چلو یہ تو وہاں تک پہنچا سکیں گے جو موجود ہیں، لیکن جو ابھی تک دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، وہ اس وقت کسی ملک میں نہیں ہے، وہ اسی وقت عالم ارواح سے یعنی ادھر دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، وہ تو بھی غائبین ہیں. تو ان تک کون پہنچائے گا؟ تو گویا یہ ایک نظام رکھا کہ جو موجود ہے وہ غائبین تک پہنچا دے. اب وہی شاہد بن گئے، اب ان کے ذمہ ہے اوروں تک پہنچانا، اب ان کے ذمہ ہے اوروں تک پہنچانا، اب ان کے ذمہ ہے اوروں تک پہنچانا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی یہ ضرورت اور یہی حاجت ہے. تو ان تک پہنچانے کے لیے ذمہ داریاں ان لوگوں کو دی گئی کہ جو اس زمانے میں موجود ہو. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگ اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کی نیتیں کریں کہ سیکھنا بھی کام، عمل کرنا بھی کام، اور اس میں کامیابیوں کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا بھی کام، اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانا اس کا کام. اور ساتھ ساتھ یہ یقین ہو، جس طرح میں نے پہلی بات عرض کی کہ اس زندگی کے اندر عافیت ہے، باہر نہیں ہے. یعنی بالکل یوں مثال واللہ عالم کس حد تک ہے کہ بینائی آنکھوں کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. اپنے بدن کے اندر بھی باہر کسی عضو میں نہیں ہے. سنوائی کان کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. بولنا یہ زبان کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. باہر تو باہر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکانوں میں نہیں ہے، دکانیں تو نہیں بولتی، انسان بولتا ہے. نہیں، انسان کے اندر دوسرے اعضاء میں بھی نہیں ہے. جس عضو کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے وہ اگر وہاں پر نہیں ہے تو اس کو بھائی اس کو ذرا تھوڑا سا نہیں چلو، اگر ادھر نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب؟ کسی اور جگہ پیدا کرو اس کو. مثلا آنکھ نے کام خراب کر دیا، آنکھ نہیں دیکھ رہی تو کہتے چلو کان پر محنت کرو تاکہ یہ تو دیکھنا شروع کر دے. ایسا ہوتا ہے؟ کان نے سننا چھوڑ دیا، اپنا کام چھوڑ دیا کسی وجہ سے، تو کہتے چلو آنکھ میں کام شروع کر دو تاکہ آنکھ کو سننا شروع کر دے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک نہیں، اسی آنکھ کے اندر لگو کہ آخر خرابی کہاں ہے، کیا وجہ ہے کہ آنکھ ہے اور اپنا کام نہیں کر رہی. تو اسی کا نام علم ہے کہ مرض معلوم کرو اور مرض کا علاج معلوم کرو اور پھر اس دوا کی کیفیت استعمال معلوم کرو. یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جس سے یہ یقین کہ ادھر ہے، کہیں اگر نہیں ہے، مسلمان ہے اور رحمتیں نہیں اتر رہی، برکتیں نہیں اتر رہی، محبتیں نہیں ہو رہی، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا اور ایک دوسرے کے تقویت کا مسلمان ذریعہ نہیں بن رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ اثر نہیں ہے. اس لیے کسی اور راستے سے آؤ، اور راستے سے آنا نہیں ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آؤ گے کہاں سے؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ان اعمال کو ٹھیک کرو، اس کو صحیح طریقے سے اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو. تو جس طرح اس زندگی پر یہ وعدے ہیں،
اس طرح اس زندگی کو دنیا میں عام کرنا، اس کو امت مسلمہ اپنا کام سمجھے کہ پوری دنیا میں اس زندگی کو عام کرنے کے لیے اپنی جان لگانا اور اپنا مال لگانا اور اپنی عزت کو قربان کرنا، یہ اس مسلمان کا کام ہے اور اس امت مسلمہ کا کام ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی عزت اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس کو اسی میں قربان کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب تک امت اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر نمازیں پڑھتی رہی، روزہ رکھتی رہی، زکاتیں دیتی رہی، حج کے ادا کرتی رہی اور اپنے تجارتوں کو اور اپنی زراعتوں کو اور اپنے کاروبار کو اور اپنے بھی بچوں کے تربیت کو اور اپنا ہر کام کو شریعت کے مطابق کرتی رہی اور اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر کرتی رہی، تو رحمتیں اترتی رہی چھوٹے چھوٹے گھروں میں۔ مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ انصار اور یہ مہاجرین اکٹھے رہتے تھے۔ مہاجرین تو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے اللہ کے حکم کی وجہ سے، جسے بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اپنا گھر چھوڑ کر چلے جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہ نماز پڑھ کر پھر چلے جاؤ، دکان چھوڑ کر آ جاتا ہے مسجد میں تو نماز پڑھ کر پھر دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن ان کو جو حکم تھا، حکم یہ تھا کہ مکہ چھوڑ کر جاؤ، واپس نہ جانا، مدینہ ہجرت کرو۔ مدینہ ہجرت، جس وقت یہ ہجرت فرض تھی کہ ہجرت کرو، وہاں سے آؤ، مکہ چھوڑ کر آ جاؤ مدینہ منورہ۔ اس لیے جب وہ اللہ کی نسبت سے چھوڑ کر گئے، اور عجیب بات ہے جب مکہ فتح ہوا اور پھر یہ وہاں گئے اور وہ اپنے گھروں پر ان کی نظریں پڑی اور اپنی چیزوں پر نظریں پڑی، لیکن ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ جو اللہ کے نام سے میں نے چھوڑ چکا ہوں اب اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے ان چیزوں کو۔ تو مکہ مکرمہ سے مہاجرین نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں انصار نے ان کی نصرت کی۔ اب یہ جو شہر مدینہ منورہ کا تھا، ہم اور آپ دیکھیں کہ رحمتوں کے اترنے کا مرکز مدینہ منورہ، برکتوں کے اترنے کا مرکز مدینہ منورہ، محبتوں کے اترنے کے بعد اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمین سے نہیں اٹھتی یہ چیزیں کہ زمین پر محنت ہو گئی کتنا من برکتیں آ گئی، نہیں، وہ تو گندم آپ بتا سکتے ہو اور کتنا پیسہ مل گیا یہ بتا سکتے ہو، کروڑوں مل گیا، اتنا پیسہ مل گیا، زمین سے کتنی چیزیں نکل گئی معدنیات یہ بتا سکتے ہو، لیکن یہ بتانا کہ کتنی برکتیں آ گئی، کتنی رحمتیں آ گئی، کتنی محبتیں آ گئی، یہ نہیں بتا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کا اترنا یہ اللہ ہی اتارتا ہے آسمانوں سے، برکتیں اللہ ہی کے ارادے سے زمینوں سے آسمانوں سے، اور اس کا ذریعہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ کوئی استحباب کی بات نہیں ہے، اس کے ان برکتوں کا اور ان رحمتوں کا اس کا ذریعہ نہ ایک پیسہ ہے اور نہ کروڑوں ہے، جیسے ایک پیسے سے بندہ سمجھتا ہے برکت نہیں ہے، یعنی اس سے کم اس طرح کروڑوں بھی برکت کی علامتیں نہیں ہے، نہ ایک ٹکڑا زمین کا کسی کو دے دیا جائے اور اس کو مالک بنا دیا جائے اور یہ کہتا ہے میری اتنی زمین ہے، اور ایک بندے کو پورے ملک کا بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا
بنا دیا جائے, ملک دے دیا گیا, لیکن یہ نہیں ہے کہ برکتیں اتریں گی. برکتیں, رحمتیں, محبتیں, اطمینان, اس کا یہ آسمانوں سے اللہ ہی اتارتے ہیں. یہ وعدے اللہ جل شانہ نے ہر زمانے میں اس زندگی کے ساتھ اللہ نے کیے جو زندگی آسمانوں سے اتری ہوئی ہے. وہ اسلامی زندگی کوئی بنا نہیں سکتا کہ چند لوگ جمع ہو جائیں اور وہ کیا بنا دے, وہ اسلامی زندگی بنا دے. کہ اسلامی زندگی کس چیز کا نام ہے, دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کو اللہ نے اتارا ہے آسمانوں سے, فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پاک مخلوق پر, جو ان سے زیادہ پاک کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے مخلوق میں, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, انہیں پر اتارا گیا. فرشتوں کے ذریعے سے, فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے اتارا ہے. اس کو کوئی یہاں بنا نہیں سکتا. اس لیے یہ واضح طور پر ہے, اگر کوئی کسی کام کے بارے میں دین سمجھ کر کر رہا ہے, دین ایک تو اپنی ضرورتیں, اپنی حاجتیں, اپنے کوئی اور نفع کی چیزیں, وہ تو بندہ لگا رہتا ہے اس میں صرف شرط یہ کہ دین کے خلاف نہ ہو, کہ شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے, شریعت کے ساتھ ٹکر نہ لو. شریعت کے ساتھ ٹکر لینا اللہ کے ساتھ ٹکر لینا ہے, اللہ کے احکامات کے ساتھ. اس میں اتنا بتا دیا گیا کہ اس میں احکامات کے خلاف نہ کر. ایک چیز کو بندہ دین سمجھ رہا ہے, بھائی کہاں سے, جی ہم نے سوچا آپس میں, چند لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا اچھا اس کو دین قرار دو, تو یہ میرے اور آپ کے سوچنے سے عمل دین بنتا ہے؟ دین تو اللہ ہی نے اتارا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, یہ جس طرح اس زندگی کے ساتھ یہ برکتیں, رحمتیں ہیں, اور اس کا ابتدا کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں ان کے گھر کتنے بڑے تھے, اور یہ بھی نہیں کہ بڑا گھر برکت کی علامت ہے, کہ بڑا گھر کیا ہے کہ برکت آ گئی, کیوں, گھر بڑا ہوگی, مل گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ بے برکت ہی ہے, لیکن یہ کہ یہ برکت ہے کہ تو اچھا, تو جو چھوٹے گھر میں ہے وہ بے برکت ہے پھر, کہ جس کا گھر چھوٹا ہے تو کیا اس پر آسمان سے برکت نہیں اترتی ہے وہاں؟ نو چھوٹا گھر برکت کی علامت, نو بے برکتی کی علامت, اور نہ بڑا گھر برکتوں کی علامت. نہ چھوٹا گھر اللہ کی ناراضگی کی علامت, اور نہ بڑا مکان اللہ کی رضا کی علامت. نہ چھوٹا ملک اللہ کی ناراضگی کی علامت, اور نہ بڑا ملک اللہ کی رضا ہونے کی علامت. یہ چیزیں ایسی نہیں ہے جس کو آج سمجھا گیا ہے. تھوڑا پیسہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت, زیادہ پیسہ اللہ کی رضا کی علامت, نہ رضا کی علامت نہ نارضا ہونے کی علامت. کوئی بھی شکل, کوئی بھی حال ایسا نہیں ہے. اگر صحیح چل رہا ہے تو صحیح زندگی میں اللہ برکتیں اتارے گا, خواہ چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو. رحمتیں اتریں گی خواہ چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو. محبتیں ہوں گی خواہ کوئی بھی ہو, لیکن محبتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. کہ اگر بستی والے, شہر والے, اس لیے انسانوں کے مسئلے اس سے حل نہیں ہو سکتے کہ شہر میں پریشان تھا تو دیہات میں چلا گیا, دیہات میں پریشان تھا تو شہر میں چلا گیا, شہر میں پریشان تھا تو اپنے ملک میں پریشان تھا تو دوسرے ملک چلا گیا. ملکوں کے بدلنے سے, شہروں کے بدلنے سے, بستیوں کے بدلنے سے
کاروباروں کے بدلنے سے کہ پہلے زمیندار تھا اب تاجر ہو گیا، پہلے پریشان تھا اب خوش ہو گیا. تو کاروباروں کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے اور حیثیتوں کے ذات کے اعتبار سے بدلنے سے نظام اللہ کا نہیں بدلتا. بندہ ویسے ہی سمجھے الگ بات ہے. دیکھو ایک عمومی بات عرض کر رہا ہوں، بندے کے گردے میں پتھری ہے یا اس کو دل کا مسئلہ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، یہ پریشانی یہ اس کے اندر کی ہے. اب یہ دیہات میں ہے، کہتے شہر لے جاؤ، کیا ہو جائے گا؟ آرام سے رہے گا انشاءاللہ. اور دوسرے ملک لے جاؤ، ہاں علاج کے لیے تو لے جا سکتے ہو کہ چلو یہاں علاج کے بجائے وہاں علاج کراؤ تاکہ صحیح علاج ہو جائے اور اس کی بیماری دور ہو جائے، یہ الگ عنوان ہے. لیکن ایک بستی سے دوسرے بستی، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک ملک سے دوسرے ملک، یا زمیندار ایسے تجارت کی طرف تبدیلی، یا تجارت سے زمینداری کی طرف تبدیلی، یا محکوم ہونے سے حکومت پر آنا، یا حکومت ہونے سے محکوم ہونے پر آنا، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، کیونکہ اس دیہات میں جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، اور شہروں میں جو رہ رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. اگر شہروں سے اور دیہاتوں سے مسئلے حل ہوتے تو اللہ سب کو شہر میں رکھتے، اللہ سب کو ایسے ملک میں رکھتے جس ملک سے انسان کی زندگی بنتی ہے. لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. جو حالات خراب ہو جاتے ہیں اعمال کی خرابی کی وجہ سے، جہاں یہ وہاں وہ، جہاں ایک وہاں وہ حال، اس میں کیا تبدیلی آ گئی؟ جس طرح گردے میں یہاں بھی درد تھا وہاں بھی ہے، دل یہاں بھی خراب تھا وہاں بھی ہے. تو جہاں بھی ہوگا پریشان رہے گا. ہاں علاج ہو جائے تو چھوٹے گھر میں ہو بڑے گھر میں ہو آرام سے رہے گا، دیہات میں ہو یا شہر میں ہو آرام سے رہے گا. میرے محترم دوستو، یہ اصول ہیں، یہ بنیادیں ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جس نے اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دیا ایمان کے ساتھ، اندر ایمان ہے، اندر اخلاص ہے، اندر علم ہے، اندر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اندر آخرت کا فکر ہے، اور ان خوبیوں کے ساتھ بندہ نے اپنے دیکھنا، اپنا سننا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا کاروبار شریعت کے مطابق بنا دیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ کہ ایسے نہیں، ویسے اللہ کی بات تو ظاہر بات ہے، اس میں تاکید کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس اللہ نے کہہ دیا کافی. لیکن اللہ نے اس انداز سے فرمایا کہ ضرور بالضرور ہم ایسے انسانوں کو حیات طیبہ، برکت والی زندگی، قناعت والی زندگی، محبت والی زندگی، اطمینان والی زندگی، اعمال میں مزے والی زندگی ضرور بالضرور ہم دیتے رہیں گے، ہم دیں گے یہ دنیا میں. اب اس کا جو مصداق تھا وہ مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں ان کے گھر کتنے بڑے، ان کے پاس لباس کتنا. آج اس کو معیار سمجھا گیا کامیابی کا. 3 جوڑے کپڑے ہیں تو یہ تو گرا پڑا آدمی ہے، اور اگر 15-20 ہے تو یہ بہت بڑا آدمی ہے. چھوٹا گھر ہے تو یہ چھوٹا آدمی ہے، بڑا گھر ہے تو یہ بڑا آدمی ہے. سواریوں کے اعتبار سے دیکھے، مکانات کے اعتبار سے دیکھے، لباس کے اعتبار سے دیکھے، کھانے کے اعتبار سے دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا کھانوں کا کیا حال تھا. ان کے دسترخوانوں پر کتنے قسم کے کھانے ہوتے تھے، اس کو دیکھ لیا جائے. اور شادیوں میں خرچوں کا کیا نظام تھا، ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی، جو آج درد سر بنا ہوا. دیکھو جو کام بھی راستے سے ہٹ کر کیا جائے، راستے سے ہٹ کر کیا جائے، وہی
درد سر بنے گا. وہی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے, وہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے, وہی بیوی اپنے شوہر کے لیے, وہی شوہر اپنے بیوی کے لیے, وہی حاکم محکومین کے لیے, وہی محکوم حاکم کے لیے, وہی چھوٹا بڑے کے لیے, وہی بڑا چھوٹے کے لیے درد سر بنے گا. جو سمجھ رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے مجھے راحت ملے گی, مجھے اطمینان ملے گا, میری زندگی بنے گی, اللہ اسی کو آگے اس کے لیے درد سر بنائے گا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. اللہ کو قدرت ہے کہ اوپر سے اللہ عذاب اتارے, اوپر سے رحمتیں بھی اترتی ہیں, برکتیں بھی اترتی ہیں, اور اوپر سے عذاب بھی اترتا ہے. اور اللہ قادر ہے کہ نیچے سے بھی اللہ پاک عذاب نکالے. یہ دونوں شکلیں ہیں. اور تیسرا شکل یہ ہے, ایک شکل ہے رحمتوں کا کہ آپس میں محبتوں کا, اور آپس میں ایک دوسرے پر مال اور جان قربان کرنے کا, اور ایک دوسرے کو تقویت دینے کا. اور عذاب کی شکل کیا ہے؟ اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض, تمہیں جماعت در جماعت تمہیں بنا دیا جائے گا, اور ایک دوسرے کے قوتوں کو توڑنے کے لیے, اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے, اور ایک دوسرے کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے اللہ تمہیں ذریعہ بنا دے گا. ایک کو دوسرے کے ذریعے سے راحت نہیں ملے گی بلکہ عذاب ملے گا, یہی ذریعہ بنے گا. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں, اللہ نے بتائے. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی ان میں تھی, مدینہ منورہ میں ایک معاشرہ تھا, لیکن وہ سب عبادت گزار تھے, وہ سب ذاکر تھے, وہ سب قرآن سیکھنے سکھانے والے تھے, اور وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے والے تھے. اچھا, ایسا لیا انہوں نے, ایسا لیا. عجیب بات ہے کہ اس دین نے اور اس دین علوم نے اور اس دین زندگی نے ان کو مستغنی کر دیا. کیا کر دیا؟ مستغنی. مستغنی یہ کہ دوسروں سے بے پرواہ کر دیا کہ جب یہ اندر ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت اس معنی میں نہیں ہے کہ ہمیں اس راستے سے کوئی عزت مل جائے, ہے کہ اس کا استعمال کرنا. اس لیے جس طرح ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو میں جو تمہیں یہ بات پہنچا رہا ہوں تو اس پر میں نے تمہارے سے کچھ لینا نہیں ہے, لینا, کیونکہ اللہ کا کام ہے دینا, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دینا اور ایک مخلوق کا دینا. تو مخلوق جتنے بھی دے تو کیا دے سکتی ہے, لیکن اللہ تو دینا اس پر اللہ کا کام ہے, مخلوق کا نہیں ہے. اس لیے اس کام کرنے والے کو لینا اللہ سے ہوتا ہے, مخلوق سے نہیں ہوتا. کہ مخلوق سے لینا سیکھے نہیں, اللہ سے لینا, کیونکہ دینا اللہ کا کام, لینا بندے کا کام. ذریعہ یہی ہے. ذریعہ کیا ہے؟ تو اب اتنا مستغنی کر دیا جیسے ہر نبی مستغنی ہوتا تھا. کس بات سے؟ کہ میں اپنی زندگی بنانے میں تمہارے اس ملک کا محتاج نہیں ہوں جو تمہارے پاس ہے. کیوں؟ ملک کا اگر محتاج بنا دیا گیا اسی زندگی میں تو گویا حکام کا محتاج بنا دیا گیا, کیونکہ ملک تو حاکموں کے ہاتھ میں ہے. میں اس زندگی کے ذریعے سے اللہ سے عزت لینے میں مالداروں کے مال کا محتاج نہیں ہوں. کیوں؟ ایک طرف وہ دین جو عزت دینے میں مال کا محتاج ہے تو وہ دین کیا دین ہو گیا, اس کی کیا قوت ظاہر ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال کا محتاج بنا دیا گیا تو اس کے نتیجے میں مالداروں کا محتاج بنایا جائے گا کہ یہ اس کا کام چلے گا تب جب مالدار ساتھ ہو. کیوں؟ مالداروں کے ساتھ اور مالدار ان کے ساتھ. ان کا کام چلے گا جب ملک ہاتھ میں ہو
تو ملک بادشاہوں کے ہاتھ میں اور بادشاہ ان کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ سے عزت لینے میں، اطمینان لینے میں، کامیابی لینے میں اس زندگی کا محتاج ہے جو زندگی ہمارے پاس ہے، اور ہم کسی چیز کے محتاج نہیں۔ ہمارے پاس وہ علم ہے کہ اس علم کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے علوم کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وہ طریقے تھے کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے، لباس اور شکل کے، شادی بیاہ کے، کہ ان طریقوں کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں کے طریقوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم خود کفیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خود کفیل بنایا تاکہ میری امت زندگی گزارنے میں کسی دوسرے سے بھیک نہ مانگے، کہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں ان طریقوں کے محتاج نہیں، نہ علوم میں اس علوم کے محتاج، نہ طریقوں میں تمہارے طریقوں کے محتاج، بلکہ یہ بتایا کہ تم ان سب کے باوجود ہمارے والے علم کے محتاج ہو، ہمارے والے طریقوں کے محتاج ہو۔ اگر تمہارے پاس ہمارے والے طریقے ہوں گے تو تم کامیاب، ورنہ تم ناکام۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ زندگی ایسی تھی، یہ سب چیزیں تھی۔ اچھا، اس میں ایک ادارہ ایسا نہیں تھا، میں کوئی رد نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دین کامیابیوں کا یقینی ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی جوڑو، لیکن اس کو کسی کے ساتھ نہ جوڑو، اس کے ساتھ جوڑو سب کچھ، لیکن اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا یہ نہیں ہے۔ سب جڑیں گے اس کے ساتھ، سب آئیں گے اس طرف، سب لیں گے یہی زندگی، تب کامیاب بنیں گے۔ اس لیے ابتدائی اسی طرح رکھ لیا، اس میں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں تھا، ایک ادارہ جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا، سمجھا کہ دیکھو یہ علوم تمہارے پاس نہیں ہے، فلان ملک والوں کے پاس یہ علوم ہے، وہ سب اس پر مہارت، جن کو مہارت ہے وہ سب یہاں پر آئیں گے، اور وہ تمہارے بچوں کو یہ علوم کیا ہے یہ سکھائیں گے۔ یہ نہیں، باقی بھی صحیح کچھ واقعات ضرور ہیں کہ کسی کی سیکھنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے اس کے ہیں، لیکن اس کو ایک کامیابی کے لیے ایک بنیاد بنا دینا، بنیادیں وہی ہیں جو مدینہ منورہ کو اللہ کی طرف سے مدینہ منورہ والوں پر نازل ہوئی ہے بس، اور وہ قیامت تک کے لیے بھی۔ اب یہ اور ان کا آپس میں معاشرہ کیسا تھا؟ حالانکہ بات نہیں کہ سب مالدار تھے یا سب غریب تھے یا سب حاکم کیا نام ہے کوئی مزدور تھے، نہیں، مزدور بھی تھے، تاجر بھی تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن سب یقین والے تھے، کلمے والے، عبادت والے، اخلاق والے، دینی زندگی گزارنے والے، دین زندگی سیکھنے والے۔ یہ سب چیزیں ہر ایک صحابی کے اندر یعنی پورے درجے کے مکمل طور پر یہ زندگی تھی۔ تو ہر ایک دوسروں کا چاہنے والا، دوسروں کی مال کی حفاظت کرنے والا، کیونکہ میرا دین ہے کہ میں دوسرے کی مال کی حفاظت کروں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسرے کی جان کو نقصان نہ پہنچاؤں، یہ میری مسلمانی ہے کہ میں دوسرے کے عزت کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں، میں اس کے ساتھ حسد نہ کروں، میں اس کے ساتھ حسد نہ کروں۔ اللہ کی دین ہے، اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، اللہ کی تقسیم ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ نہ حسد، نہ تکبر، نہ کبر، اور نہ کسی کو نفرت کے نظر سے دیکھنا، ہر ایک کو محبت کے نظر سے دیکھنا، ہر ایک کو اپنے بدن کا حصہ سمجھنا، تو مال محفوظ، جان محفوظ، عزت محفوظ، کیونکہ پورا معاشرہ، ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر مدینہ منورہ کے آبادی کو بالفرض 10,000 قرار دیا جائے کہ 10,000 ہے، یہ 10,000 سب ایمان والے تھے، یہ سب اخلاق والے تھے، یہ سب عابد تھے،
یہ سب اپنے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والے تھے اور یہ سب اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگانے والے تھے. تو اللہ نے کیسا نوازا؟ ہر ایک کے اندر کی بات یہ تھی کہ دوسرے کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو. یہ تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، تصور ہی نہیں کہ اپنی زندگی بنانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا، بلکہ اپنی زندگی کو قربان کر لو دوسرے کے بنانے کے لیے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن میرے اس بھائی کو ملے، مجھے ملے یا نہ ملے. لیکن یہ ان کے دینداری کی وجہ سے تھی، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ معاشرہ تھا. تو ہر ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کرنے والا اور دوسرے پر مال قربان کرنے والا تھا. تو فرماتے تھے کہ 9,999 کے تعاون ہر ایک کو حاصل تھا، ہر ایک کو. جیسے انسان کے بدن میں ہر عضو کو باقی بدن کا تعاون حاصل ہے. مثلا آنکھ ہے، آنکھ کی ضرورت اور حاجت ہے، لیکن وہ ضرورت خود پوری نہیں کر سکتی، وہ ہاتھ کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے. وہ پاؤں کے ذریعے سے چل کر ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، وہ زبان کے ذریعے سے ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے، وہ دماغ کے ذریعے سے اس کے لیے سوچا جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے پیسہ جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسہ دیا جاتا ہے، وہ ایک کڑوی دوا منہ کے ذریعے سے لے کر اس کڑواہٹ کو برداشت کیا جا سکتا ہے. یہ پورا بدن اس آنکھ کی خیرخواہ ہے. اس آنکھ کی کیا ہے؟ اور خیرخواہی کا کیا مطلب کہ اس پورا بدن، اس آنکھ کے اندر اگر کوئی کمی ہے اور آنکھ کے اندر کوئی بیماری ہے تو پورا بدن اس تکلیف اور اس بیماری کے دور کرنے میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح ہر عضو، اگر پاؤں کا مسئلہ ہے تو آنکھ حاضر، کان حاضر اور زبان حاضر، ہاتھ حاضر، دماغ حاضر. یہ پورا بدن ہر ایک عضو کے لیے سوچ رہا ہے اور اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور ہر عضو پورے بدن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ ایک بدن ہے. یہ کیا ہے؟ ایک بدن ہے. اس بدن کو آنکھ کے نام پر اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر کوئی یہ کہہ دے آنکھ والے جمع ہو جاؤ تو آنکھ سب آنکھیں الگ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کان سب اکٹھے ہو جاؤ، ہاتھ اکٹھے ہو جاؤ، پیر اکٹھے ہو جاؤ تو اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کام نہیں بنتا. کام بنتا ہے کس سے؟ کام بنتا ہے کہ یہ بدن ہے، یہ سب اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک عضو کا اثر پورے بدن پر پڑ رہا ہے، پورا بدن ہر عضو کا ذمہ دار ہے. اس طرح میرے محترم دوستو، یہ دینی زندگی اور یہ اسلامی زندگی یہ امت کو اس طرح ایک بناتی ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کی یہی زندگی تھی کہ ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والا، دوسرے کے مال کی حفاظت کرنے والا، خواہ میری بنے یا نہ بنے لیکن اس کی بن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو ملے، میرا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو لیکن اس کا مسئلہ کیا ہو جائے؟ حل ہو جائے. تو ہر ایک کے کام میں 9,999 لگے ہوئے تھے اور یہ اپنا ضروری نہیں سمجھتا تھا. تو اس لیے میرے محترم دوستو، وہ ایسی محبت ہے کہ جو منصوص ہے. رحماء و بینہم، آپس میں کیسے ہمدرد ہیں، آپس میں کیسے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، آپس میں کیسے ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں. یہ نصوص ہے ان کے بارے میں کہ ایسی زندگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زندگی کے باوجود کیا ہے؟ اس کے فائدے اپنی جگہ پر اور اس کی برکتیں اپنی جگہ پر اور اس شہر کی برکتیں اپنی جگہ پر اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. لیکن میں جو دوسری بات عرض کر رہا تھا کہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس زندگی پر اللہ کی طرف سے
دشمنوں پر غلبہ کے وعدے نہیں ہیں کہ جو ایک مجموعہ ایسا ہو جو یہ زندگی گزارے تو ان کو اوپر لایا جائے گا کافروں پر. یہ وعدے نہیں ہیں اس زندگی پر. رحمتیں اتریں گی, برکتیں اتریں گی, یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو امت کے ساتھ جو وعدے ہیں, جو اس امت کا کام ہے, وہ کیا ہے کہ یہ زندگی دوسروں کو پہنچا دینا, دوسروں کو پہنچا دینا, یہ اس امت کا کام تھا. کیوں؟ اگر مدینہ میں بھی ہے اور سب ہر اعتبار سے مخلص بھی ہے اور سب ہر اعتبار سے تابعدار بھی ہے, لیکن اگر یہ لوگ بھی اس زندگی کے لیے دوسری جگہ نقل و حرکت نہیں کرتے تو اللہ کی وہ مددیں ساتھ نہیں ہوں گی جن مددوں سے اللہ کا دین عالم میں زندہ ہوتا ہے. اس لیے اس امت کو ایسا اٹھایا گیا اور ایسا علم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو صرف اپنی اس زندگی کو لیے مت سمجھو, بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اس زندگی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جان اور مال لگا دینا تمہارا کام ہے. ہاں, یہ شرط لگایا کہ اگر دوسروں میں پہنچا رہے ہو اور اس میدان میں جان اور مال قربان کر رہے ہو تو اپنی زندگی کو بگاڑو نہیں. اپنی زندگی کو کہیں اس میدان میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے کہ بندہ بعض وقت یہ کہے کہ میں تو اوروں میں پہنچا رہا ہوں, خواہ میں جو بھی کروں. نہیں, تم تو اس زندگی کو وجود دینے کے لیے مال اور جان لگا رہے ہو تو خود اس زندگی کو اپنے اندر محفوظ رکھنا یہ ساتھ ذمہ داری ہے کہ خود کوئی بول اس محنت میں اس علم کے خلاف مت بولو, خود کوئی طریقہ سنت کا مت چھوڑو, خود کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے اللہ کی مدد کیا ہو جائے, ہٹ جائے. اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا بحیثیت مومن کے. دیکھو اللہ کی جتنی باتیں ہیں عمومی طور پر وہ بحیثیت مومن ہونے کی بات کرتا ہے بندے سے. تاجر, زمیندار اس کا نام نہیں لیتا. اس کا نام اے تاجر ہو, اے زمیندار ہو, اے مالدار ہو, اے غریب ہو, اے حاکم ہو, اے محکوم ہو, اے مرد ہو, اے عورت ہو. کسی وقت کوئی تذکرہ آ جائے وہ الگ بات ہے. یعنی بحیثیت اے مومنو, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑا لقب ہے یہ, اور یہ وہ نام ہے کہ اسی کی وجہ سے دوسرے کا مقام ہے اللہ کے نظروں میں. تو ان مومنوں کو یہ بتا دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو. اس کے مخاطب سب سے پہلے وہی مہاجرین اور انصار ہیں کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے دین کے کیا بن جاؤ؟ مددگار بن جاؤ. نماز پڑھنے کا حکم اپنی جگہ پر, روزہ رکھنے کا حکم اپنی جگہ پر, عدل کا حکم اپنی جگہ پر, اور دینی احکامات کا حکم اپنی جگہ پر, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم اپنی جگہ پر. لیکن اس سب کے ساتھ کیا بتایا کہ تم کیا بن جاؤ؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ انصار کا لقب جو تمہیں ملے گا یہ کس سے؟ اللہ کے دین کے مددگار بننے سے. اور یہ بہت بڑا لقب ہے کہ اللہ کے دین کے انصار ہے. انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ, یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, ہمارے اس اسلام کا حصہ ہے, یہ امت مسلمہ کا کام ہے. تو اگر
جب تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اس پر وعدہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا، یعنی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہونا بطور کس کے؟ مددگار ہونے کے، کہ جو تم چاہتے ہو وہ اعلاء کلمت اللہ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ ملکوں والوں کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمہارے پاس اللہ کا دین ہے تو سب کچھ تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ اگر پوری دنیا ساتھ ہو اللہ ساتھ نہ ہو تو کام بن سکتا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہو لیکن اللہ ساتھ ہو تو کام بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور اللہ کا ساتھ ہونا اپنے دین کے ساتھ ہے، تو دین ہے، اس لیے کہتے ہیں دین کے معاملے میں مال قربان کرنا پڑے تو قربان کرو، لگنا پڑے تو لگو، ملک قربان کرنا پڑے تو قربان کرو، لگنا پڑے تو لگو۔ تمہارا لگنا ملک میں، مال میں، تجارتوں میں دین کی وجہ سے ہو۔ اگر مقابلہ آ جائے، اگر کیا آ جائے؟ مقابلہ آ جائے دونوں کا، تو اب اس وقت دین کو لو اور دنیا کو کیا کر لو؟ مقابلے آتے ہیں نہیں آتے؟ مثلا نماز کا وقت ہے 5 وقت، تو لگے گا وہ جس کو چھوڑنا آ گیا، جو اللہ کے نام سے، اللہ کی وجہ سے چھوڑنا سیکھ لے تو اس کا لگنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، لیکن جو اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا تو اس کا لگنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہو سکتا ہے۔ نہ تاجر کا، نہ زمیندار کا، نہ بادشاہ کا، نہ وزیر کا، نہ حاکم کا، نہ محکوم کا، کہ تم بندے ہو، بندہ لگنا بھی اللہ کے لیے، چھوڑنا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ صحابہ کرام کو سکھلایا گیا تھا۔ میں کیا بتاؤں، یعنی آپ دیکھیں ایک مجموعہ بنے تاکہ آگے کام کرے، تو پہلے ان کو سکھلایا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو کیا کرو؟ روکے رکھو۔ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، آخرت کی طرف بلاؤ، اور دین کی طرف بلاؤ، تو ظاہر بات ہے وہ تمہیں ماریں گے، وہ تمہیں سنائیں گے، وہ تمہیں تکلیفیں پہنچا دیں گے۔ اب بندہ اندر سے یہ کہتا ہے کہ میری برادری کا تو ہے، وہ بھی قریش، میں بھی قریشی ہوں، وہ بھی فلان، میں بھی فلان، تو اگر وہ مجھے مار سکتا ہے تو میں کیوں نہ مار سکتا؟ میں بھی مار سکتا ہوں۔ اگر وہ مجھے ایزا دے سکتا ہے تو میں کیوں نہ دوں؟ یہ اندر کے جذبے ہوتے ہیں، اور خاص کر ایسے وقت میں جبکہ نہ میرے زمین کا مسئلہ ہے، نہ میرے جائیداد کا مسئلہ ہے، میں تو اس کی خیرخواہی کی بات کرتا ہوں، میں نے اس کو کیا تکلیف پہنچا ہے؟ کیا مجھے کیا کر رہا ہے؟ مجھے مار رہا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وہ مار رہا ہے، تم مار سکتے ہو لیکن نہ مارو، وہ ایذا دے رہا ہے، تم ایذا دے سکتے ہو، یہ نہیں کہ نہیں دے سکتے ہو، لیکن ایذا نہ دو، ایذا نہ دو۔ وہ تمہیں سنا رہا ہے، تم سنا سکتے ہو، لیکن تم کیا کرو؟ خاموش رہو، تم خاموش رہو، تم صبر کرو، تم برداشت کرو۔ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بندہ جب کوئی کام کرتا ہے یہ قوی بنتا ہے، طبیعت اور خواہش کے خلاف۔ جب یہ حال ہوا تو جب یہ وقت آیا کہ اب ہاتھ اٹھاؤ، اب ہاتھ کیا ہے؟ اٹھاؤ اس موقع پر، تو ان کا ہاتھ اٹھانا اپنے قوم، اپنے نسب، اپنے علاقہ، اپنے جی چاہنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ کی وجہ سے تھا۔ تو جس نے اللہ کے لیے ہاتھ روکنا سیکھ لیا وہ اللہ کے لیے اٹھا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دشمن کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر بات ہے اس وقت اس کا قتل کرنا وہ اس کو دین سمجھ رہا تھا کہ گویا اس وقت اس کو قتل کر لیا۔
اس نے اس وقت اس کے منہ پر تھوکا. اب یہ تو اور زیادہ غصے کی بات ہے نا, لیکن اس وقت اس نے اپنے کو دیکھا. یہ اپنے کو ہر وقت پڑھنا یہ اللہ کی دین ہے, اللہ جس کو دے. بس چیز ہاتھ سے جا رہی ہے, اپنے کو پڑھو کیا حال ہے. اگر چیز کے جانے سے اتنے پریشان ہو کہ احکامات دائیں بائیں ہو رہے تو شکر ہے کہ گئی, شکر ہے کہ چلے گئی, کیونکہ اس نے تو تمہارا اندر خراب کیا تھا. چیز آ رہی ہے تو خوش ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایسے خوشی میں آنا کہ اللہ کو بھول جاؤ, اللہ کو کیا ہے بھول جاؤ, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آنے میں دیکھو کہ اندر کا کیا معاملہ ہے, چیز کے جانے میں دیکھو کہ اندر کا, اگر اندر نہیں بگڑ رہا ہے تو آنے دو جو آ رہا ہے, جانے دو جو جا رہا ہے. نہ آنے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق, نہ جانے کے ساتھ کیا ہے ہمارا تعلق تو اس کے ساتھ ہے کہ ہم نافرمان کسی حال میں اللہ کے ہاں قرار نہ دیا جائے, ہم عاصی قرار نہیں دیا جائے. تو فوراً اس نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا روکے رکھا, اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ جب یہ کام ہوا تو مجھے ابھی غصہ آیا. حالانکہ آپ دیکھیں واللہ, اور یہ جو قتال ہے آگے تو اس میں ایک اللہ نے بتایا بھی ہے کہ کئی زمانہ انہوں نے تمہیں پریشان رکھا تھا, تمہارے اندر غصہ تھا لیکن نہیں نکال رہے تھے, نہیں نکال, کیوں؟ اللہ کی وجہ سے. لیکن اب لیشفی صدور قوم مؤمنین ویذھب غیظ قلوبہم, تاکہ دلوں کو چین آ جائے, کیا آ جائے, اور وہ جو اندر کی باتیں وہ کیا ہے نکل جائے. ایک ہے اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے وہ چیز وجود میں آ گئی, اور ایک ہے اس کی وجہ سے کام کرنا, اس کی وجہ سے کام کرنا. وجہ عمل سوائے اللہ کی رضا کا, اللہ کے حکم کا, پیغمبر کے سنت کے اتباع کا, اپنی ذمہ داری کا اور کوئی وجہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. کہ میں بندہ ہوں, میرا کام بندگی ہے. تو اس کو کہا کہ یہ مسئلہ تھا, وہ متاثر ہو گیا. کیا ہو گیا کہ ایک بندہ اتنا احتیاط کرتا ہے کہ قابو بھی پا لیا, مار سکتا ہے, لیکن اس پر ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے اس عمل میں میرے نفس کا اگر شائبہ آ گیا اور میرا یہ عمل خالص اللہ کے رضا کے لیے نہ رہا تو میرا کیا بنے گا. یعنی جو اپنے عمل پر اتنا نظر رکھتے ہو, اپنے اخلاص پر, اپنے یقین پر, اپنے دھیان اور اپنے طریقے پر, اپنے اخلاق پر, اپنے معاملات پر, اپنے لین دین پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے. مسئلہ اسی کا ہے. تو وہ مسلمان ہو گیا. تو میرے محترم دوستو, جس کو چھوڑنا آ گیا, اب دیکھو نماز میں کیا, روزے میں کہا جاتا ہے چھوڑو, کیا کرو, چھوڑو. بھوک لگی ہوئی ہے کھانا مت کھاؤ, پیاس لگی ہوئی ہے پانی موجود ہے نہ پیو, خواہش پورا کرنے کے لیے جائز سبب موجود ہے لیکن کیا کرو, نہ کرو. جس کو یہ مشق ہو گیا تو اب اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کا لگنا اللہ کے لیے ہوگا تو حرام نہیں کھائے گا. جیسے نماز میں بندہ دیکھتا ہے روزے میں کہ حلال کھانا موجود ہے, پانی ہے, اس کا اپنی ملکیت ہے, خواہش پورا کرنے کا ذریعہ ہے, وہ اس کے اپنے بھی اپنے نکاح میں سب کچھ ہے, لیکن اگر اس وقت کروں تو حرام ہے. اس وقت اس حلال کھانے کو کھانا کیا قرار دیا گیا, حرام قرار دیا گیا. اس حلال پانی کو پینا حرام قرار دیا گیا. تو میں نے حرام نہیں کرنا ہے, تو اپنا بھوک برداشت کر لیا, اپنا پیاس برداشت کر لیا. تو اب جب آئندہ اس پر کوئی کام آئے گا تو یہ بھوک کی وجہ سے حرام نہیں کمائے گا, پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, یا اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے حرام کام نہیں کرے گا. اس کا تقویٰ ہے. جس کو چھوڑنا آ گیا اللہ کے لیے وہی لگے گا اللہ کے لیے, کیونکہ لگنے کو دل کرتا ہے. لگنے کو کیا ہے, چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. دکان میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے, چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا, اس میں لگنا پڑتا ہے. اس میں کیا ہے, نماز پڑھنے کو ابتدائی طور پر پھر اس میں دل نہیں کرتا.
تو جب بندہ اس طرح اپنے آپ کو عادی بنا دیتا ہے کہتے چھوڑو ادھر آ جا. زکات میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں 40واں حصہ تمہارا نہیں ہے. کیا ہے؟ کمایا تم نے, پیسہ خرچ کر دیا تم نے, جو بھی کیا کیا, لیکن اس میں یہ 40واں یہ یتیموں کا ہے, یہ مسکینوں کا ہے, یہ بیواؤں کا ہے, یہ فقیروں کا ہے, یہ محتاجوں کا ہے. اور یہ اس طرح ہے کہ گویا جیسے اس کا پیسہ تمہارا پاس ہے. اس لیے جب اس کا پیسہ تمہارے پاس ہے تو تم اس کا انتظار نہ کرو کہ تمہارے پاس آئے گا کہ مجھے دے دو, مجھے کیا کرو, مجھے دے دو. نہیں, تمہارا کام یہ اس تک پہنچا دو. اس تک کیا ہے, اس کا حق ہے, پہنچا دو. اب بظاہر جو یہ دے رہا ہے, اپنا پیسہ دے رہا ہے, اللہ سے کہا رہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے, دینا ہے, لینا نہیں ہے. ہاں, اس دینے پر جب تم دو گے تو اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا, اللہ پاک تمہارے مال میں برکت دے گا. ہر جگہ یہ احکامات ہیں اور یہ سب کے لیے متفق علیہ طور پر کہ دیکھو ان چیزوں میں اپنے زندگی کو بناؤ. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال میں آخری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے کام ہیں, اس کو تو ہر حال میں باقی رکھنا, یہ ایک صحت ہے, یہ ایک غذا ہے کہ اپنے عبادات کو اور اپنے معاملات اور اس کو بگاڑے نہیں. لیکن اس کے ساتھ کام کیا ہے, کام یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ کتنا اطمینان دیا. وجہ یہ ہے کہ جس کے سامنے تم آؤ گے اس کے پہنچانے میں وہ تمہارے سے زیادہ مالدار ہوں گے, ان کا ملک تمہارے ملک سے بڑا ہوگا, ان کے پاس اسلحہ تمہارے سے زیادہ ہوگا, ان کی اکثریت ہوگی اور تمہاری اقلیت ہوگی, ان کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی, ان کے پاس سب کچھ ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوگا جو تم دینے جا رہے ہو, اور اس کو وہ کچھ سمجھے گے بھی نہیں کہ کیا چیز ہے, حالانکہ یہ بنیاد ہے. اچھا, اور تمہارے پاس اس کے پہنچانے میں مال نہیں ہوگا, مالداروں کے پاس جانے کے لیے تمہارے پاس مال نہیں ہوگا. جان مکلف ہے, مال جتنا بھی کر سکتے ہو کرو. ان کے پاس تمہارے پاس حکومت نہیں ہوگی, تمہارے پاس فوج نہیں ہوگا, فوج والوں کے سامنے جا رہے ہو بغیر فوج کے, جتنا چاہیے ظاہری سبب کے اعتبار سے. ملک والوں کے پاس جا رہے ہو بغیر ملک کے, مال والوں کے پاس جا رہے ہو بغیر مال کے. تو مال ان کے پاس, ملک ان کے پاس, اکثریت ان کے پاس, اور ظاہری اسباب ان کے پاس, جو غلبہ کہیں تمہارے پاس نہیں ہے. تو تمہارے پاس پھر کیا ہوگا؟ تو بتائے کہ تمہارے ساتھ میں ہوں. کیا ہوں؟ آج اللہ ہمیں توفیق دے. دیکھو ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن اس کا استحضار نہیں ہے ہمارا کہ کسی عمل سے اللہ کا ساتھ ہو جانا. اگر اس کا استحضار ہوتا تو یہ استحضار بھی ہوتا کہ ایسا کام نہ کروں کہ ملک ہاتھ میں آ جائے, مال ہاتھ میں آ جائے, اکثریت ہاتھ میں آ جائے اور اللہ دور ہو جائے, تو میں نے کیا کما لیا. یعنی عمل تو وہ ہے جو بندے کو اللہ کا مقرب بنا دے, لینا بھی مقرب بنا دے, دینا بھی مقرب بنا دے, استعمال کرنا بھی مقرب بنا دے, چھوڑنا بھی مقرب بنا دے. کیونکہ بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے معبود کا قرب تلاش کرو, اور وہ قرب عمل کے ذریعے سے تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, کہ اللہ سے ڈرو, ہر اس عمل سے ڈرو جو تجھے اور خدا کے درمیان دوری کا ذریعہ خدا سے دور کر دے. اس لیے اپنے بول پر نظر, اپنے نظر پر نظر, اپنے سننے پر نظر, اپنے ہاتھ اور پیر کے استعمال پر نظر, کہ کہیں یہ مجھے گناہ کس چیز کا نام ہے؟ گناہ اس چیز کا نام ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دے.
اور نیکی اس عمل کا نام ہے جو بندے کو اللہ کا مقرب بنا دے. اس نے بتایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کے قرب کے راستے تلاش کرو. جو اعمال ہیں ایمان اور اعمال اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب کیا کر لو. تو جو ذہین آدمی ہوگا، صحابہ کرام عقل مند تھے، دیکھو پیغمبر کے صحبت میں کہتے جیسا استاد ایسا شاگرد. کسی ادارے میں دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا نصاب کیسا ہو اور اس کے پڑھانے والے کیسے ہوں. پڑھانے والوں میں دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے، ایک اس فن کا ماہر ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ خود غرض تو نہیں ہے، کیونکہ خود غرض ہے. اگرچہ فن کا ماہر ہے تو یہ صحیح رائے نہیں دے سکتا، یہ اپنے غرض کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. اور اگر خود غرض نہیں ہے لیکن اس فن کا ماہر نہیں ہے، اس فن کا ماہر نہیں ہے، تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اس لیے یہ خیر خواہی اور ساتھ ساتھ یہ کیا نام ہے اس فن کا ماہر ہونا، یہ نصاب اسی سے آگے بندے بنتے ہیں. نصاب اللہ نے اتارا ہے، قرآن اللہ نے اتارا، حدیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اترے ہوئے ہیں. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نصاب اور اس ترتیب پر چلنے سے بندہ بنتا ہے، آخرت بنتی ہے، دنیا بنتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا معلم اول کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے پڑھانا چاہیے تھا، جتنا پڑھانا چاہیے تھا، جیسے سکھلانا چاہیے تھا، یعنی تعلیم بھی اور تعلیم کے آداب بھی کیسی شفقت کے ساتھ، کیسی خیرخواہی کے ساتھ، کیسی محبت کے ساتھ، کیسی بغیر اس کے چیزوں کے ایسے نفع اٹھائے بغیر کیسے اندر پیار اور محبت کے ساتھ موقع کی باتیں سمجھا دی. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہے، ان سے دین سیکھا، اور سیکھا صرف نہیں بلکہ اپنے ان کے موجودگی میں عمل کیا. عمل کیا. بعض وقت کسی نے کچھ سمجھا تو وہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آ گئی انہوں نے بتایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس سے مقصود یہ ہے، وہ بتا دیا. یعنی ان سب چیزوں کو پورا کر کے اس امت کو دیا، اس امت کو دیا. اور دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دین کے اعتبار سے سب کچھ تھا. اب یہ قوم اوروں کے پاس جائے، مالداروں کے پاس بغیر مال کے، ملک والوں کے پاس بغیر ملک کے، اکثریت والوں کے پاس بغیر اکثریت کے، اور دنیاوی علوم والوں کے پاس بغیر دنیاوی علوم کے یہ جائے تو گویا مقابلہ کس کا ہوگا؟ ظاہراً یہ کہ ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے دوسرے کے پاس ہے. فقیر لوگ چلے گئے مالداروں کے پاس، بغیر ملک والا چلا گیا ملک والے کے پاس، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو یہاں یہ بتایا کہ جب تم اللہ کی بات کو اللہ کے کہنے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی جان کو تم نے بھی قیمت بنا دیا اور اپنے مال کو بھی قیمت بنا دیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اس طرح تم اپنی جان کو قیمتی بنا رہے ہو اور اپنے مال کو قیمتی بنا رہے ہو، تو اب اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو اللہ تمہارے ساتھ. تو اگر پوری دنیا ساتھ ہو اور اللہ ساتھ نہ ہو تو کام بن جائے گا، اور اگر اللہ ساتھ ہو اور پوری دنیا منہ پھیرے لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ ساتھ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے دین سے دنیا والوں کے کہنے کی وجہ سے اعراض نہیں کیا. دیکھو جو اللہ کے دین سے اعراض کرے، خواہ خود سمجھا یا دوسروں کے کہنے سے، اس نے منہ موڑا اللہ کے دین سے اور اعراض کیا تاکہ میری زندگی بن جائے، اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ اس کے زندگی کو تنگ کر دے گا. اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. خواہ جتنا بھی ہو سب کچھ ہو لیکن زندگی میں کبھی راحت نہیں ملے گی، کبھی اطمینان نہیں ہوگا. جیسے تنگ برتن ہو تنگ منہ والا، اس میں بڑی چیز داخل نہیں ہو سکتی. یہ ایسی زندگی ہے کہ اس میں محبتیں اندر نہیں اتر سکتی.
تو بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اللہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب اللہ ساتھ ہوگا وہ ثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو کیا کرے گا؟ بندہ کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، فقر سے گھبرا کے چلتا رہا صحیح، لیکن اب حالات کچھ ایسے آگے، ایک تو اب پریشان ہو جاتا ہے، کبھی بیماری میں پریشان ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا دائیں بائیں ہونے لگتا ہے، کبھی مالداری میں کچھ پریشان ہو گیا تو اب راستے سے دائیں بائیں۔ اگر بندہ اللہ کے دین کے کام میں لگا رہے، اللہ کے دین کے کام میں لگا رہے، تو مالداری میں، غربت میں، حکومت میں، محکوم ہونے میں، ہر حال میں اللہ اس کو اپنے دین پر استقامت دے گا، یہ راستے سے نہیں ہٹے گا۔ راستے سے ہٹنے والے کون ہیں؟ جو غرضی لوگ ہوتے ہیں اور جن کا انجام پر نظر نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک جگہ بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے کنارے پر چلتے ہیں۔ کس پر چلتے ہیں؟ کنارے پر، اندر نہیں آتے پورا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کچھ مل رہا ہے دنیاوی منافع تو بہت خوش ہوتے ہیں، یار دنیا کے دنیا، دین کی دین۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ایسی جگہ نوکری ملے کہ دین دین اور دنیا دنیا، یہ نہیں، ایسی جگہ ہے کہ دنیا بھی ہے اور کیا ہے۔ تو اگر دنیا نظر آ رہی ہے تو کہتے ہیں بہت اچھا، لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اللہ تو امتحان بھی لیتا ہے نا، دینے میں بھی لینے میں بھی۔ تو اگر کوئی طبیعت کے خلاف حال آ گیا اور دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے تو اب تو ہے تو کنارے پر نا، انقلب علی وجہ، اس طرف جا رہا تھا، اس طرف جا رہا تھا، اب دنیا کا نقصان دیکھ لیا تو منہ موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتے ہو۔ نقصان کے بعد نقصان تو ہو ہی گیا، نقصان تو کیا ہے؟ ہو ہی گیا۔ تو دنیا تو تمہارے ہاتھ سے چلا ہی گیا، لیکن اس منہ موڑنے کی وجہ سے آخرت بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اور اگر چلتے اسی پر کیا ہے تو یہ ظاہری طور پر نقصان ہے، اے نقصان اللہ دور کر دیتا دنیا میں، اور اگر بالفرض دور نہ بھی ہوتا اللہ تمہیں آخرت میں بہت کچھ دے دیتا اس نقصان پر۔ اس لیے یہ بتایا کہ تمہارے استقامت اور تمہارے ثابت قدمی ان سب حالات میں کہ اس طرف بندہ کام بھی کرے اور اپنی دینداری کو بھی محفوظ کرے، کسی وجہ سے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس کا قدم نہ اٹھے۔ اب کہتے پوری دنیا کا مقابلے میں کیسے ٹھیک رہوں، میں تو کمزور آدمی ہوں۔ تو تسلی دی، کمزور نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پوری دنیا تمہارے ساتھ نہ رہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تم ٹھیک ٹھیک چلو گے، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نہ ہو اور پوری دنیا کو خوش رکھنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو تو جب اللہ ساتھ نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگلی کیا بات کی کہ اللہ کی نصرت کی علامت یہ ہے، دیکھو وقتی طور پر کچھ کسی وجہ سے اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے وقتی طور پر، لیکن وقتی طور پر اتار چڑھاؤ کا آنا یہ شکست اور غلبے کی علامتیں نہیں ہوتی۔ غلبہ اور شکست کی علامتیں ہوتی ہیں آخری انجام۔ آخری کیا ہے؟ انجام۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام پر اتار چڑھاؤ آیا تھا مختلف موقعوں پر کسی وجہ سے، لیکن جو آخری نتیجہ تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، کفر کا کلمہ پست ہوگا، حق زندہ ہوگا اور باطل کیا ہوگا؟ باطل نیچے رہے گا اور حق اوپر رہے گا۔ اس لیے حق والے اوپر اور باطل والے نیچے، یہ تب ہو، یہ اللہ کی نصرت کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ تمہارے نصرت میں ہو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ کس زمانے میں یہ قرآن اترا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترا ہے نا، اترا ہے۔ تو اس زمانے میں سواری کیا تھی؟ اونٹ، گدھے، یہ چیزیں تھی یا نہیں تھی؟ اور ظاہری طور پر جو لڑنے کے اسباب تھے وہ کیا ہے؟ یہی کمان، تلوار، یہی چیزیں تھی۔
اچھا یہی قرآن قیامت تک آنے کے لیے زمانے کے لیے خواہ دشمنوں کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی آ جائے لیکن تمہارے ہاتھ سے کام نہ جائے تو تمہارے ہاتھ سے دین نہ جائے تمہارے ہاتھ سے دین کی محنت نہ جائے تو جس طرح اس زمانے میں اس دین کی وجہ سے اللہ ساتھ تو اس زمانے میں بھی آپ کے دینداری کی وجہ سے اور آپ کے اخلاص کی وجہ سے اور آپ کے ایمان کی وجہ سے اور آپ کے اس موقع پر اتباع کی وجہ سے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ تھا کیونکہ وہ کہتے ان کے پاس چیزیں نہیں تھی آج تو ہمارے پاس بہت ہے اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہیں. نہیں ان کے ساتھ اللہ تھا ان کے دینداری کی وجہ سے چیزوں کی کمی کی وجہ سے نہیں اور آج بھی اللہ ساتھ ہوگا دینداری کی وجہ سے بے دینی کی وجہ سے اللہ ساتھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے میرا مطیع ہے میرا فرمان بردار ہے میرا حکم مان رہا ہے گناہ سے اپنے آپ کو روک رہا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی استقامت دیتا ہے. کہتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم تمہارے اوپر کوئی بھی نہیں آ سکتا کوئی بھی. اس لیے ہوشیار لوگ وہ ہیں جو اس کو دیکھے اگر کچھ اوپر نظر آ رہا ہے اگر کچھ آ رہا ہے خواہ جہاں بھی ہے جس بھی ہے تو وہ اس کو دیکھے اگر نظر آ رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے پوری. اور اللہ کی مدد ساتھ اس وجہ سے نہیں کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. نماز پر جو وعدہ ہے وہ نماز پر پورا ہوگا روزے پر جو وعدہ ہے وہ روزے پر پورا ہوگا. اگر نماز والا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو دلیل ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہوں لیکن ٹھیک نہیں پڑھتا. یہ واضح باتیں ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے اس طرح پوری امت میں اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو اور حق کا بول بالا ہو اس کے لیے محنت کرنا وہ اس امت کو دیا گیا ہے یہ کام. جب تک امت کرتی رہی اللہ کی مدد ساتھ تھی اور جب سے امت نے اپنے آپ کو اس کام کا ہی نہیں سمجھا بلکہ تب چیزیں ہی بدل گئی. عمومی طور پر معاشرے میں کیا ہے کیا ہے میں زمیندار ہوں بھائی مسلمان زمیندار ہو کیا ہو مسلمان تاجر ہو میں زمیندار ہوں میں مالدار ہوں میں حاکم ہوں میں محکوم ہوں تو کیا مطلب کہ میرا کام ہے زمینداری کے کام کو پورا کرنا تجارت کے کام کو پورا کرنا ملک کے کام کو پورا کرنا. اس میں دین اور بے دین کو نہیں دیکھا جاتا حالانکہ اس میں دین کو دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات کیا ہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے بلکہ میرا کام تو پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اس کے لیے جان اور مال لگا دینا کیا ہے. تو میری جان کا مصرف جان سب کو اللہ نے سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو دعوت میں تعلیم میں اذکار میں عبادت میں اور اس کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کی ضرورت کے پورا کرنے میں. اس کے بعد اپنی باری آتی ہے. کیا باری آتی ہے؟ ہاں اگر اپنی باری ایسا ہے مثلا اپنی ضرورت ہے کیا ہے اپنی اور دوسروں کی ضرورت ہے تو پھر اپنی ضرورت مقدم کرو. حوصلہ نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے تو اپنی ضرورت کو کیا کر لو. لیکن اگر اپنی خواہش ہے اور دوسرے کی کیا ہے ضرورت ہے تو اپنی خواہش کو دوسرے کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے قربان کرو. دنیا خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے اپنی خواہش کو دوسرے کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کیا کر لو قربان کرو. تو دوسروں کو اپنا سمجھ کر جان اور مال سے ان پر لگا دینا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کاروبار ہے. اس لیے بقدر ضرورت اپنے کھانوں پر اپنے لباس پر اپنے مکانوں پر اپنے شادیوں پر خرچ کرنا یہ اسلام سکھلاتا ہے. بقدر ضرورت خواہشات کے بنیاد پر خرچ کرنا اگر تو اس میں جواز عدم جواز علماء ہی بتاتے کہ کس حد تک جائز ہے کس حد تک ناجائز ہے اس کا یہاں احکام نہیں بتائے جاتے. یہاں تو ایک عمومی قاعدہ ہے کہ خواہشات کے بنیاد پر زندگی اٹھانا یہ کوئی کام نہیں ہے. تو جب بندہ اس طرح چلتا ہے تو اس کے پاس اس مبارک کام کے لیے وقت بھی ہوتا ہے پیسہ بھی ہوتا ہے
جتنا کر سکتا ہے، اور استعدادیں بھی ہوتی ہیں اور ہر طرف سے تقویتیں ملتی ہیں. بیوی بھی کہتی ہے ہاں یہی تمہارا کام ہے، بچے بھی کہتے ہیں یہی تمہارا کام ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں یہی ہمارا کام ہے. ہم سب کا کام یہی ہے. لیکن آج میرے محترم دوستو، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آج کیا کہا جاتا ہے؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو زمیندار آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، میں تو فلان ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے پاس کیا نہیں؟ آپ خود سوچیں، اگر ایک مزدور آدمی کہتا ہے میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. میں حاکم آدمی ہوں، حکومت چلانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، رہوں گا گھر پر. کہاں پر رہوں گا؟ اچھا وہ حاکم کیا یا وہ کسی تھانے کا ذمہ دار کیا جس کو بڑا بنا دیا گیا؟ کس کا؟ کسی تھانے کا. اس کو جو بنا دیا گیا اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہارے حلقے میں اموات نہ ہو، مال محفوظ ہو، جان محفوظ ہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بات میں اثر ہے، اور تمہارے ساتھ حکومت کی مدد ہے، ورنہ تمہارے دوسرے میں کیا فرق ہے؟ اب وہاں مثلا کوئی کسی نے مال چوری ہو گیا، کوئی جانیں ضائع ہو گئی. اب اس سے کیا پوچھا گیا کہ بھائی یہ جانیں کیوں ضائع ہو رہی ہے؟ یہ مال چوری ہو گئی کیوں ہو گئی؟ اب اس جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کی ہے. کیا ہے؟ میں نے تو چوری نہیں کی جی، میں نے تو نہیں کیا. تو اس جواب سے جنہوں نے ذمہ داری دی مطمئن ہو جائے گا. کہتے تجھے اس لیے بٹھایا تھا کہ تو کرو گے. تمہارے سے یہ نہیں پوچھا جاتا تم نے کیا نہیں، تمہارے سے یہ پوچھا جاتا ہے ہوا یہ کام کیوں تمہارے حلقے میں ہوا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب وہ ہو ہی جاتا ہے. کیا ہے؟ ہو ہی جاتا ہے. بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے پوچھ کر. لیکن پتہ چلا کہ جس وقت ہونا تھا ہوا، اس وقت وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا. وہ کہاں تھا؟ گھر میں تھا، بھی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شادی میں گیا ہوا تھا، دوسری جگہ گیا ہوا تھا، اور وہاں پر تھا ہی نہیں، جگہ ہی چھوڑ دیا تھا. تو اب تو اس کو معاف کیا جائے گا نا؟ کیوں؟ اپنے بھی بچوں کے کام میں لگا ہوا تھا. اللہ کے بندے تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ یہ تمہاری ڈیوٹی کا وقت ہے. آج ہم نے یہ ڈیوٹی سمجھے ہے تو تمہارے ڈیوٹی کے وقت میں گھر پر رہنا. تمہارا گھر تو چل رہا ہے اس ڈیوٹی کی برکت سے. اس لیے اگر تجھے ختم کر دیا جائے نوکری سے تو تم پھر ہنسو گے یا رو گے؟ روتا ہے. دوسرا مبارکباد دے، آرام سے بیٹھو گھر پر. اپنے بھی کہتے بھی بچوں کے پاس آرام سے بیٹھوں گا، کھاؤں گا کہاں سے؟ کیوں؟ یہ میرا ذریعہ ہے میرے گھر کا. یہ سب اس باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ یہ اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں. جس طرح ایک عقل مند کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس طرح یہ بات اس سے زیادہ سمجھتی ہے کہ میرے ذمے دین کی محنت کرنا میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. مزدور میں اس طرح لگنا کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے دیندار بننے کا موقع نہیں ہے. بھائی نکلو اللہ کے راستے میں. دل بہت کرتا ہے، جی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں؟ کیا کروں؟ بیوی بچے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس وہ مزدوری ہے نا، میرے پاس وقت نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اپنے نماز پر محنت کرنے کے لیے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے. اور یہ محنت جو ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا ایک مقام ہے، اس کے سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. کیونکہ کیا ہوں میں؟ مزدور آدمی ہوں. بھائی مزدور ہو لیکن مسلمان ہو، اور صرف مسلمان مزدور نہیں بلکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو. تو اگر مزدور مزدوری نہ کرے اور تاجر تجارت نہ کرے اور کہتے میں مشغول ہوں، یہ کوئی کام ہے؟ اس طرح اگر ایک مسلمان مزدور اور ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان محکوم اللہ کے دین کی محنت نہ کرے، اللہ کے دین کی محنت نہ کرے، تو نہ دین اس کے اندر آئے گا اور نہ دین اس کے ذریعے سے عام ہوگا. تو اس سے کس کو کیا ملے گا؟ اس لیے یہ نمبر 1 درجے پر ہے. کس پر ہے؟ نمبر 1 درجے پر ہے. جیسے بندہ کمانے کو مقدم رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے مجھے مل رہا ہے، اس طرح اس دین کو اور دین کے محنت کو ہم آگے رکھیں گے، اللہ ہمیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے.
اس کو ہم اوپر لائیں گے، اللہ ہمیں اوپر لائے گا، لیکن اس لیے ہم دین کے کام نہیں کرتے کہ ہم اوپر آ جائیں۔ کیا آ جائے؟ ہم کیا، وہ تو اللہ کا کام ہے، جس وقت میں جس سے پھر اللہ کام لے، دلوں کا بدلنے والا اللہ ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، قیامت تک آنے والے ثواب وہ ہمارے اور آپ کے حصے میں ہوگا اگر ہم نے یہ تھوڑی سی قربانی دی۔ یعنی آپ دیکھیں کیا قربانی ہے، یہ تو زیادہ قربانی کے لیے تیاری ہے، وہ شاید بعد میں وجود میں آ جائے لوگوں۔ دیکھو اس زمانے میں جو 7 مہینے سال کی جماعتیں نکل رہی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہیں، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سال کی جماعتیں اس طرح نکلتی تھی؟ کام اتنا تھا؟ 7 مہینے کی جماعتیں نکلتی تھی؟ ملکوں میں جماعتیں جاتی تھی؟ نہیں۔ وہی سے روزے چلا کہ 4 مہینے بھی بڑے مشکل سے، اور وہ تو دوسرے صوبے کو کہتے تھے کیا، یعنی بیرون ملک، اپنا صوبہ جو دوسرا کہتے بیرون ملک سے بھی جماعتیں آئی ہیں، بیرون ملک سے بھی جماعتیں آئی ہیں، بیرون ملک بھی جا رہی ہیں، لیکن ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اس کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ ذمہ داری ہو سکتا ہے کسی بندے کو اللہ نے 2-4 سال کی زندگی دی ہو، لیکن اس 2-4 سال کو اسی قیمت اور اسی حیثیت کے ساتھ گزارے کہ دیکھو یہ میری نجات کا مدار اسی پر ہے، یعنی اس کے بغیر میری نجات نہیں ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور اس کی طرف بلانا اور اس پر صبر کرنا، یہی ناکامی سے نکلنے کے یقینی ذرائع ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس نے کسی دنیا کے کام میں اس طرح لگنا کہ بندے کا ایمان کمزور ہو جائے، یا بندے کا اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے، یا بندہ اس ایمان اور اعمال کی طرف بلانے میں سست پڑ جائے، یا اس میں جو مشقتیں اور تکلیفیں اس میں یہ صبر نہ کرے دوسروں کو اس کی تو یہ بندہ ناکامی سے نہیں نکل سکتا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کر لیا نہیں کیا تو کیا ہے، کھانا کھا لیا نہیں کھا ہے تو کوئی بات نہیں، کیا خیال ہے صاحب؟ پانی پی لیا ٹھیک ہے، نہیں پیا تو کوئی بات نہیں، وہاں تو چلو نہیں ملے کھانا اور بھوکا مر گیا، لیکن اس بھوک کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، ایک تو مل رہا ہے پی نہیں رہا ہے خودکشی ہے، لیکن نہیں مل رہا ہے کوشش، لیکن نہیں مل رہا ہے اور یہ فوت ہو گیا تو یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ محنت پانی کا کرے اور پانی نہ ملے، محنت کھانے کا کرے اور کھانا نہ ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دیندار بننے کی محنت کرے اور دیندار نہ بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانے کے لیے محنت کرے اور یہ کیا ہے، یہ دنیا سے بے دین جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑا کرے گا اللہ زیادہ دے گا، اللہ پاک زیادہ دے گا، اور اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا جن کے لیے اللہ چاہے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری بات یہ ہے کہ اس جمع ہونے کی کہ ہم اپنے اس حیثیت کو پہچانیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کیا ہے، یہ نہیں کہ کر لیا نہیں کیا تو کیا ہے، نہیں، جو ملے گا اس ذمہ داری کے پورا کا، اور یہ واضح بات ہے کہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اگر پوری ہوتی اس کے نتائج سامنے ہوتے۔ تو آج اگر ہم اپنے اس چھوٹے چھوٹے دکانوں کو اور اپنے اس 2-4-5-6 بندے ہوتے ہیں گھر میں، اسی خاندان کو اس طرح سامنے نہ رکھے کہ سب خاندانوں کو اس پر قربان کرے۔ خاندانوں کو قربان کرنا اپنے خاندان پر یہ اچھی علامتیں نہیں ہوتی۔ اپنے خاندان کو دوسروں کے لیے قربان کرو، اپنے گھر کو دوسروں کے لیے کیا کر لو، قربان کرو، پھر بندہ کام کا بندہ بنتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو کہہ رہے کہ نکالو اللہ کے راستے میں، یہ نکالنا، دیکھو اگر ہم اپنے کام پر ہوتے تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جس وقت ہمیں کہا جاتا تھا نکلو، پھر بیٹھنا مشکل ہوتا، پھر بیٹھنا مشکل ہوتا۔ اب میرے محترم دوستو اس زندگی کا سیکھنا جو ہمارے پر فرض ہے، وہ بندہ بنتا ہے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں،
تعلیم کے ماحول میں، ذکر کے ماحول میں، عبادت کے ماحول میں، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کے ماحول میں، جب بندہ اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے تو بغیر تقریروں کے کہ ناجائز ہے، جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے ہو، اس کے بغیر کرنے کے کام بندہ شروع کر دیتا ہے اور نہ کرنے کے کام سے توبہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ماحول اتنا مؤثر ہے۔ یہ دعوت والوں کے ماحول میں، اللہ کے گھر میں اور اللہ کے قرآن تلاوت ذکر، یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں لگنے سے بندہ کے اندر خود ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ غلط زندگی میں نے گزاری۔ آپ دیکھیں وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے، کتنے؟ اور پھر اندر ایک بات اٹھی، دیکھو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے کیے ہوئے پر نادم نہیں ہوتا۔ غلط کام کرے اندر ضرور ہوتا ہے یار یہ کوئی زندگی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور پریشان بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ بس وہی وقت ہوتا ہے کہ بندہ اپنا رخ موڑے تو اس کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ میں اپنی زندگی کو بدل دوں۔ تو کسی نے عابد کی طرف متوجہ کر دیا، اس سے پوچھو۔ اس لیے مفتیوں کی طرف متوجہ کر دینا چاہیے جو اس میں اس علم میں ماہر ہوتے ہیں، کہ کوئی مسئلہ ہو تو نہ بتانا خود ہو کہ میں نے بھی سنا ہے۔ یہ بعض لوگ جیسے عورتوں کی طرح جو ہے نا، وہ یہ گولی میں نے ڈاکٹر سے لی تھی، اس پر جو ہے میرے بخار ٹھیک ہو گیا، تم بھی کھا لو، ورنہ ڈاکٹروں کی ضرورت اور نہ اس کی ضرورت۔ وہ تو وہی جانتے ہیں کہ یہ دوا اس کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ تو نہ خود بتانا اور نہ اپنے جسم کی طرف متوجہ کرنا۔ کن کی طرف متوجہ کرنا؟ تو خیر اس کے پاس گیا، اس سے بات کی، اس نے کہا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حالانکہ کسی کو نا امید کر دینا ٹھیک نہیں ہے، مرنے سے پہلے نا امیدی کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے کام کیے اور پھر بھی کیا ہے؟ معافی۔ تو بس وہ پتہ نہیں جو بھی تھا اس کے دل میں آ گیا، اسی کو بھی قتل کر دیا۔ وہ علماء کہتے ہیں غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے ہوا۔ کیا ہوا؟ غلط مسئلہ اسی کی وجہ سے۔ بھائی جب نہیں آتا ہے تو پوچھو مسئلہ، اپنے آپ کو کسی چیز کا اہل نہ سمجھو جب تک اہل والوں نے تمہارے پر اعتماد نہ کیا ہو۔ جب تک کیا ہے؟ اگر اعتماد کیا ہے، غلطی بھی ہو جائے معاف، اعتماد نہیں کیا ہے، ٹھیک بھی کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں آپریشن کرنے والے، کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے، مریض کا نقصان بھی، لیکن کیا معاف ہے یا نہیں ہے؟ قصدن کوئی نہیں کرتا لیکن ہو ہی جاتا ہے۔ اور ایک بندے کو اس کا پتہ کہتے ہیں میرے جو بھی جس کو بھی ہاتھ لگا ٹھیک ہی ہو گیا ہے ماشاءاللہ، تو یہ کوئی قانوناً اس کو اجازت ہے اس کی؟ یہ کرامتوں کی باتیں، یہ معجزات تو نبیوں کے ساتھ تھے، اور یہ کرامتوں کی بات کو بنیاد بنا کر آگے چلا دینا یہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اپنے پاس رکھے بندہ اس کو۔ اس لیے اس میں اس کو کیا کہا کہ تو اس کو قتل کر دیا۔ پھر دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ یار اچھا نہیں ہوا، تو ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کون ہے جو تیرے اور خدا کے درمیان آڑ بن جائے؟ تم اللہ کے ساتھ بنانا چاہتے ہو اور کوئی تمہیں اللہ کے پاس جانے نہیں دے گا۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ صرف مسئلہ نہیں بتاتا، جیسے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ صرف علاج میں، وہ کہتے ہیں یار تم لگتا ایسا ہی ہے کہ دودھ پیتے ہو، تم دودھ کے قریب نہ جاؤ۔ بعض کو کہتا ہے نہیں کہتا گوشت کے قریب نہ جاؤ، لگتا ایسا ہی ہے کہ چینی کو تم نے کام ہی بنا دیا اس لیے چینی کے قریب نہ جاؤ، ایسا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اس طرح اس نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ جہاں تم ہو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جب تم زندگی بدلنا چاہتے ہو تو اس بستی میں واپس نہ جاؤ، اور جگہ بتا دیا فلان بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ تو وہ تو اپنے علاج کے لیے گیا تھا نا، صرف معلومات کے لیے تو نہیں۔ جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میری بیماری ہے اور آپریشن ضروری ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیا نہیں ہے؟ چارپائی نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، کہتے کوئی بات نہیں میں زمین پر ہوں گا لیکن میرا کام جلدی کر لو۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ نہیں کہتا بعد میں کروں گا۔ تو جب اس کو پتہ چلا
تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ارادہ ہے انشاءاللہ واپس جا کے پھر آؤں. وہ کہتے ہیں ولا ترجع الی ارضک، اپنے ماحول میں واپس نہ جاؤ. فإنها أرض سوء، کیونکہ وہ ماحول برا ہے، زمین بری نہیں ہے. وہ ماحول کیا جھوٹوں کے ساتھ رہتے رہتے بندہ بڑا سچا بن جائے گا، خیانت والوں کے ساتھ رہتے رہتے بندہ بڑا امانتدار بن جائے گا، ایسا غفلت میں ماحول میں رہتے رہتے ذاکر بن جائے گا، جال کے ماحول میں رہتے رہتے عالم بن جائے گا. یہ ہو سکتا ہے؟ تو آ کے ادھر جاؤ. اس نے بات مان لی، چل پڑا. اللہ کی شان نہ پہنچ سکا، مرنے سے پہلے کیا ہے، یہ پہنچنے سے پہلے مر گیا، لیکن اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. یہ اللہ کی نسبت سے اپنے غلط ماحول کو چھوڑ کر تاکہ میں بن جاؤں، کیا ہے بنو، تاکہ میرا زمیندارہ بھی بنے، میرے دکانداری بھی بنے، میرے بھی بچوں کے حقوق بھی میں ادا کر سکوں، مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اس میں بھی میں امانت اور صداقت کے ساتھ کام کر سکوں. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے پر فرض ہے کہ اس زندگی کو سیکھوں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اس زندگی کی طرف بلانا یہ بھی ہمارا کام ہے. اس کے لیے کتنا وقت مانگا جاتا ہے؟ 5 سال. وہ کورسیں ہوتی ہے نا، یہ تو کورس تو نہیں ہے، یہ تو کام ہے. یہ تو کیا ہے؟ کام ہے. کورس تو کام کرو، کورس کرو پھر آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ بات نہیں ہے. لیکن میں تو ویسے ایک بات عرض کروں، دنیا کے کاموں کے سیکھنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال. اور یہاں کیا کہا جاتا ہے ابتدا میں؟ کتنا؟ 4 مہینے تسلسل کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اصول کے ساتھ. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ 4 مہینے تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ نہیں کہتے تمہارا قبر، تمہارا حشر، تمہارا آخرت اللہ کے سامنے پیش ہونا، تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہ کرنا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اسی موقع پر اگر بندہ قربانی کے ساتھ چلے تو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اعمال کے ساتھ، ایک مزاج بن جاتا ہے. پھر اگر چلنا چاہے تو صحیح چل سکے گا، اس کو ایک تقویت مل جاتی ہے. یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا، 4 مہینے لگا لیے. لوگوں کی تو بہت تمنائیں ہوتی ہے نا، 4 مہینے لگا لیے اور پھر بھی یہ کرتا ہے، 4 مہینے لگا لیے اور پھر بھی یہ کرتا ہے. تو کلمہ پڑھا ہے اور پھر بھی یہ کرتا ہے، کیا کرے؟ مسلمان کا کرنے کا کام تو نہیں ہے. تو کیا کرنے میں کوئی نقصان ہے؟ تو کام میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. آگے کام کرنے والا کیسے چل رہا ہے، کس طرح وقت گزار رہا ہے، کس طرح محنت کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ دیتے ہیں. تو بھائی اس مجمع میں اگر ایسے ساتھی ہو جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاشرے کا اچھا فرد بنا دے تاکہ خیر خواہی میرے اندر ہو، سب کے لیے اللہ مجھے خیر کا ذریعہ بنا دے، آج ہم یہ قربانی کریں گے. میں عرض کر رہا تھا تو انشاءاللہ جیسے ہمارا یہ کام ان کے حصے میں ہے یا نہیں ہے. جس وقت نہ 7 مہینے کی جماعتیں تھی نہ سال کی جماعتیں تھی، لیکن یہ سب ثواب ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ اگر وہ ان وقت میں یہ نہ کرتا تو یہ خیر وجود میں آ جاتا. اس طرح ہم جب یہ کریں گے تو وہ خیر وجود میں آئے گا جو امت کو کرنے چاہیے، جو امت کو کیا ہے کرنے چاہیے، اور اس کے لیے قربانیاں دینے چاہیے. لیکن وہ سب ثواب ہمارے اور آپ کے حصے میں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، اور جہاں تک پہنچ رہا ہے اس تک پہنچنے کے لیے بھی راستے بند ہو جائیں گے. اس لیے خوش قسمت ہے جس کو اللہ ذریعہ بنا دے راستے کھولنے کا. تو ہمت کر لے بھائی. اچھا ایک درخواست میں سوال کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے جب شروع ہو جاتا ہے کیا نام ہے مطالبہ، تو ساتھی یہی اپنے تشکیل کی جگہ پر یہی کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں بس. اب وہ بات کرنے والا بیان کرنے والا بیٹا پورا مجمع کھڑا ہے. بھائی اس میں اس مجلس کی وقار اور مجمع بیٹھا رہے اور دل میں اللہ سے مانگتا رہے اپنے لیے بھی اور پورے مجمع کے لیے، اور جو ارادہ کرے صرف وہی اٹھے، صرف کیا ہے وہی اٹھے. تو کیا خیال ہے آخر تک انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے؟ اور اس میں کوئی گھنٹہ نہیں لگتے، وہی 5-7 منٹ ہی لگ جائیں گے. لیکن اس میں پورا مجمع بیٹھا رہے، صرف وہ ساتھی کھڑے ہوں جو ابھی لکھواتے ہیں. تو ہمت کر لے بھائی. ماشاءاللہ فرمائے جی. نقد والے احباب جہاں جہاں اسپیکر لگے ہوئے ہیں ممبر کے علاوہ جو جگہ ہیں وہاں بھی تشکیل کا اہتمام فرمائیں. ماشاءاللہ مجھے ہمت کر لے. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟